بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے عمران خان کی گرفتاری اور کارروائیوں سے بچنے کے لیے درخواست پر آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ہائی کورٹ آفس کو عمران خان کی درخواست بینچ کے روبرو کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیال رہے کہ عمران خان نے گرفتاری اور کارروائیوں سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ درخواست کے ساتھ مصدقہ نقل نہیں اور درخواست میں متعلقہ لوگوں کو فریق نہیں بنایا گیا۔ درخواست میں وفاق آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد اور کمشنر لاہور سمیت تمام صوبوں کے ہوم سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جب تک عدالت پیشی کے لیے مناسب سیکورٹی انتظامات نہ ہو، گرفتاری سمیت کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جان کو خطرے کے پیش نظر ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری لگائی جائے، انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جھوٹے اور سیاسی کیسوں سے محفوظ کیا جائے، تحفظ کے لیے فل پروف سیکورٹی انتظامات کیے جائیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے آج لاہور میں ریلی نکالنے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے زمان پار سے داتا دربار تک ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ آج عورت مارچ بھی ہے۔ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کا اجتماع درست نہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا کہ پی ٹی آئی ریلی کے آرگنائزر زیادہ حفاظتی انتظامات کریں۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف نے آج زمان پار سے دوپہر 1 بجے ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ ریلی فیروزہ پور سے ہوتی ہوئی داتا دربار پر ختم ہوگی۔ عمران خان ریلی کی قیادت کریں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ریلی آئین اور عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت قائم رہی تو 2 صوبوں کے الیکشن نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جزوی انتخابات سے مزید انتشار پھیلے گا اور عدم استحکام بڑھے گا۔ ملک ایک ہے تو الیکشن بھی ایک ہی روز ہونے چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں سراج الحق نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات پر 72 ارب روپے خرچ آتا ہے۔ جزوی انتخابات سے قومی خزانے پر بوجھ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم، پی پی اور پی ٹی آئی نے جمہوریت کمزور کی اور قانون کا مذاق اڑایا۔ تینوں بڑی جماعتیں اپنی مرضی کے انتخابات چاہتی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرہ اضلاع کے مزید 500 طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کے مطابق مزید 500 طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان پاکستان میں امریکی سفیر ڈولن بلوم نے کیا۔ نیڈ پرائس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈولن بلوم نے اعلان اسلام آباد میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہائر ایجوکیشن کی تقریب میں کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وظائف سے مالی کمزور طلبہ کی پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں حصول تعلیم میں مدد ہو سکے گی۔ نیڈ پرائس کے مطابق اسکالرشپ پروگرام کے تحت امریکہ ہائر ایجوکیشن کے تعاون سے 6000 سے زائد وظائف دے چکا۔ 60% اسکالرشپ خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دی گئی۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ معیشت تباہ کرنے والا آج سیاسی عدم استحکام کے ذریعے اس کی بحالی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جو عدالت کے بلانے پر بھی نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے اس نے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ کیا، عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو قومی مفادات اور پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ کیا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ یہ شخص عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے آئین، پارلیمنٹ، اداروں، میڈیا کے ساتھ کیا۔ یہ عدالت کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو مہنگائی کی صورت میں عوام کے ساتھ کیا۔